Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Well, today's topic is unmasking the lifetime cost of public servants in Pakistan. This talk is based on a study conducted by Dr. Nadeem-ul-Haq. You know him, he's the Vice Chancellor of PIDE, and Ajmal Khan Kakar, Dr. Nadeem Ahmed Khan, and Muhammad Jahangir Khan. This study estimates the discounted lifetime cost and length of service of public sector employees in the country. And that too by using the revised BPS pay scales of 2022 for 3 different scenarios. Details to follow in the talk. We are grateful to Ajmal Khan Kakar. He is one of the researchers of this study. He is research associate in PIDE, that is Pakistan Institute of Development Economics. Ajmal Khan Kakar is policy analyst and development professional with years of experience in policy strategy and development. Moreover, he is working on education, manpower, costonomics, migration, and Afghan refugee matter. Moreover, he also writes regularly on social issues for print and electronic media. On my left sits Shahid Mehmood, who will join as a discussant. He is research fellow at PIDE. He also writes regularly on economics in leading newspapers for more than a decade. He has worked for both public and private sectors with research in various areas of economy. Before we start this session, please turn your cell phones to silent mode, and when the house is open for Q&A, just raise your hand and speak only after having this microphone in your hand. So let's welcome Ajmal Khan Kakar and Shahid Mehmood. Thank you. Thank you very much. Hope I'm audible to everyone. Let's start by a very simple fact. दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं तो वी हैव अ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर एक होता है जिसके उन्होंने ऑब्वियसली उनके अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं. दोज हैव बिसाइड वेजेस दे हैव डिफरेंट पर्क्स एंड पर्क्स, जिस तरह की हाउसिंग वगैरह इस तरह यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट्स को मिलते हैं. सो देयर इज़ नथिंग, इसमें कोई चंबे की बात नहीं है, कोई हैरत की बात नहीं है कि पाकिस्तान में भी एक पब्लिक सेक्टर है. The question is not about public sector. The question is about a cost-benefit analysis of what you have with the public sector. Does the public sector justify being there? What is it doing? Is it the cost of public sector more than its benefit, or is it equal to it, or is it less than it? अब हम अक्सर बात करते हैं, आपने देखा होगा कि जी जो वेलफेयर ममालिक हैं, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, मिसाल के तौर पे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की हम बहुत मिसाल देते हैं. सो दे डू हैव अ पब्लिक सेक्टर टू, और पब्लिक सेक्टर इज़ अ बिग पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमीज. दे आर वेलफेयर स्टेट्स. बट जब आप जितने भी इंडेक्सेस उठा के देखें डेवलपमेंट के, तो दे वुड बी एट द टॉप ऑफ द पाइल. अब which tells you something. It's a reflection of, it's a kind of a proxy of their public sector working well along with the private sector, delivering something. In briefly put, क्योंकि ये complex debate है, but let's not go into the nitty-gritties. But in Pakistan, कभी भी अगर आपको किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाने का एक्सपीरियंस हुआ है, I've rarely heard anyone say positive things about the government department. But yet we have a huge public sector. A study by Dr. Nadeem-ul-Haq and Raja Rafi at PIDE concluded that the public sector's footprint on the economy is around 60 to 65%. That's huge. Okay? It comes at the expense of the private sector. And then you have the public sector employees. So, for example, how many of you know, let me just ask the question before I turn to Ajmal, कि गवर्नमेंट के जो जितने भी सरकारी इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हो, मिनिस्ट्रीज़ हो, ऑटोनमस बॉडीज़ हो, सेमी ऑटोनमस बॉडीज़ हो, कितनी है? किसी को पता है? एनी गेस? मुझे भी नहीं पता. Then I got the list from the establishment division somehow. तो they are around 450 or 460. 460, 450 से ज़्यादा एंटिटीज़ है. और उसमें कुछ जो है बड़ी वेल नोन है, कुछ जो है वेल नोन नहीं है.
So they all need employees, and employees don't come without a cost, right? So what is that cost? सिर्फ तनख्वाह होती है? नहीं, सिर्फ तनख्वाह नहीं होती, इसके अलावा उनके वे पर्क्स होते हैं. जिस तरह आप प्राइवेट सेक्टर में भी तनख्वाह नौकरियों में पर्क्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर में भी इसी तरह पर्क्स होते हैं. डिफरेंस इज़ कि प्राइवेट सेक्टर में जो एक बंदा अपना बिजनेस चला रहा है वो अपनी जेब से पे करता है. पब्लिक सेक्टर इज़ कि आपका और मेरा जो जितना भी टैक्स का पैसा होता है, वी पे फ्रॉम दे गेट पेड फ्रॉम दैट. So we need to raise the question, okay, what are we getting out of it, right? So this study, a wonderful study by Ajmal and others, it brings out, perhaps for the first time, I don't know of any other study, कि जो brings out the cost, lifetime cost, जब वो हायर होता है और जब वो रिटायर होता है, और इवन रिटायरमेंट के बाद जो उसकी पेंशन वगैरह और वो जो फैसिलिटीज़ होती हैं, it brings it out and it gives you a glimpse of, अगर आप मतलब जहन में एक बात रखें कि if I am hiring somebody for the public sector, this is going to be his cost, right? So I'll hand it over to Ajmal. Please go ahead. Thank you, sir. Just slides display होंगे, आप kindly share कर लें. The title of this study is Unmasking the Lifetime Cost of Public Servant in Pakistan. Basically, it was the idea of Dr. Nadeem-ul-Haq, Vice Chancellor PIDE, and we as a team member conducted this study in PIDE. Before this study, PIDE has conducted various studies as well. नेक्स्ट कर लो. बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, इसमें बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जिसमें हमने लाइफ टाइम कास्ट मेजर की है. इससे पहले डॉक्टर नदीम-उल-हक ने और वाइस चांसलर डॉक्टर तुरुन नायाब ने 2021 में एक स्टडी कंडक्ट की थी. उसमें इन्होंने पब्लिक्स जो सिविल सर्वेंट है उनकी लाइफ टाइम कास्ट पे और उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पे स्टडी कंडक्ट की थी कि वो कितनी है. और उसके बाद फिर हमने एक रिपोर्ट पब्लिश की PIDE में विच शोज़ द लाइफ टाइम कास्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट. Basically, this report estimated the lifetime cost in 3 different scenarios. In the first scenario, we estimated the lifetime cost in terms of their salaries and pension only. In the second scenario, we estimated their lifetime cost along with the perks. And finally, in third scenario, we estimated their lifetime cost in form of their salaries, perks and operational expenses, like the rent the government is supposed to bear or the place they occupy. And finally, we are coming up with our next study, which is the lifetime cost of public servant and length of their services. The motivation behind this study is, as sir mentioned, the size of the government, because the presence of the government leads to create a demand for the public job. And recently we conducted a study regarding the preferences of Ph.D. holders at PIDE, and the study reveals that majority of the Ph.D. holders want to get a job in public sector. Other than this, youth are also demanding for the public job because they know the perks and privileges associated with the public job, and they consider it as a secure, or in fact they consider it as a social status in the society. And moreover, this demand for the government job then leads to political rent seeking, and they anticipate the politician or the bureaucrats to provide them government jobs, which consequently leads to political job creation. And however, the politician or the bureaucrats, they do not consider their caste while providing such opportunities, and consequently this political job creation leads to increase the size of public entities. And with increasing the size of public entities, this reduce the efficiency and equity in the government sector,
And moreover, when we are hiring more people or undesirable staff in the organization, this leads to a fiscal deficit of entity in at micro level, and at macro level it leads to fiscal deficits. Thus we are trapped in a vicious circle of rent seeking which need to be rooted out. The objective of this study is to estimate the lifetime cost of supporting staff, which is BPS grade scale from 1 to 4, and the supporting staff, which is from BPS grade 5 to 16. Moreover, this study is designed to estimate the lifetime cost of professional staff, which includes BPS 17 and above. And finally, the study the objective of the study is to estimate the length of their services and the financial outlays associated with the public servant. Then why this study is important? Because this study provides some valuable insights for the policymaker, government and researcher. And as per the countries like Pakistan, which faces fiscal deficit, it is indispensable to know and conceptualize the cost of the cost which is associated with public jobs. Moreover, this study can help to allocate the scarce resources efficiently, and as the political appointment or the political job creation is very common in our society, therefore we can and also use this study to hold political leaders accountable for the political job creation in Pakistan. And additionally, this study can be used to bring some reforms in the hiring policies of the government, which should be based on the merit based and performance evaluation. And we should also change the compensation structure. So this will help in all these areas as well. The methodology of this study, study is basically we are using quantitative research approach with descriptive analysis, and we used the secondary data for this study, basic pay scale 2022. And however, this study is based on some assumption regarding the grade wise age of the employees and their promotion. And moreover, we use some assumption based on the previous data that with how regarding the increase in the salary and pension, and we are using a 3% social discount rate for this study. The lifetime cost, this graph actually shows that how we calculated the lifetime cost. It is actually the sum of lifetime salaries of the government employee, then the commuted pension, lifetime pension to the employee, lifetime pension to spouse, and finally the lifetime pension to unmarried daughter. With the sum of all these factors, we estimated the lifetime cost. As in our previous report, we estimated the lifetime cost in 3 different scenarios. Here in the first scenario, we estimated the lifetime cost if the government employees serve for the 10 years and unfortunately pass away. In the second scenario, we are estimating the lifetime cost if the government employees serve for the 25 years, which is the second possible way to get retired. And finally, we estimated the lifetime cost if the government employee retire in their 60s. Let's come to the finding of the study. This graph basically shows the lifetime salaries. For the first scenario, I will repeat the first scenario. First scenario or first case, I mean, when the government employee gets retired or served just for the 10 years and he pass away. This graph shows their lifetime salaries. In fact, the discounted lifetime salary of BPS grade 1 is 3.9 million, and it increases with the grade scale, and this also reflects the variation or the difference in the
pay of BPS grade scale. On the other side, we have the commuted pension with respect to the grade scale. For BPS 1, the discounted commuted pension is around 1.3 million, and it again increases with the grade scale. If we look at the commuted pension of BPS grade 17, it is around 4.6 million, and for grade 19 it is around 6.5 million. This is the first scenario of this study. Then we have the lifetime or survivor's pension and the lifetime cost. This graph basically shows the lifetime pension which is available to the spouse and unmarried daughter, and we also calculated the total survivor pension in this graph. Basically for the BPS 1, it is the daughter would get around 5.3 million rupees, and the spouse would get around 13.3 million rupees, and the total cost or the total survivor pension would be 18.6 million. And again it is increasing with the increasing scale with respect to their grade scale, and if we consider the grade 17 or above, it is around 39 million rupees just in a form of monthly pension. I have not included the commuted pension here. This is just their monthly pension. Then we have finally the lifetime cost for the first case, that what would be the lifetime cost if the government employee serve for the 10 year. So for the grade 1 it would be around 24 million, and similarly for the grade BPS grade 2, and it again shows that their lifetime cost is increases with the grade scale. And if we look at the grade 17, their lifetime cost for the first case would be around 73 million. It is 73 million the discounted, and per 18 it would be 78 million, and per grade 19 it would be around 96 million rupees in the first case. Similarly, we have estimated their lifetime cost for case 2 or the second scenario, which shows that what would be the cost or the salaries of the public servant if they serve for the 25 year. And this graph shows just their discounted and future salaries. So the discounted salary would be around 13 million if they serve for the 25 year. It is for the grade 1, and it again increases with the grade scale, and for the grade 17 it would be around 60 million. So here the gap is also huge as compared to the first case among the employees. Then the next graph basically shows the survivor's pension, the pension available to the employee, spouse and unmarried daughter, and total discounted pension. Then finally we have the lifetime cost if the government employees serve for the 25 year. Here the lifetime cost of the BPS grade scale 1 would be 27 million, and for the grade 2 it would be 28 million, and it is also, it again shows that the lifetime cost increases with the grade scale. This is the third scenario, and it is the most important part of this study, because majority of the public servant in Pakistan get retired in their 60s, and this shows that the lifetime salaries of the public servant if they get retired in their 60s would be around 25.1 million, and it increased to 27 million if they get for the grade 2. And sometimes people ask that why government employees or the class 4 employees demand for the grade. So this is the reason, therefore they are demanding for the promotion or the grades. So again their lifetime salaries are increases,
And the next graph we have the commuted pension with respect to the grade scale from grade 1 to 19. Then we have the lifetime pension and cost for the case 3, and this graph basically shows the government employees pension and the pension available to the spouse if they serve. It basically if they get retired in their 60s, on average their number of year of services would be 39. And finally we have the lifetime cost for the case 3, which shows the upward trend with regard to the grade scale. And for the BPS 1 it would be 32 million rupees the discounted, and for the grade 2 BPS 2 it would be 35 million rupees, and for 17 grade it would be around 122 million rupees. And if we look at the grade 18, it would be 128.8 million rupees, and then it jumps to 170.3 million rupees for grade 19. Moreover, we have estimated on average their lifetime cost. Basically the first one shows if the government employees serve for the 10 year, on average their lifetime cost would be 25.2 million. Here we are discussing the average discounted lifetime cost for grade 4 employees, which mean from BPS 1 to BPS 4. And this graph shows that their on average the cost in term of their salaries would be 4.3 million rupees. However, the cost in term of the pension is more than 20 million. So here the burden would be in term of their pension, and if the government employees serve for the 25 year, on average their cost would be 29.8 million rupees. Again, if we sum the cost of pension which is available to the employee and their family, it is more than their salary. Then finally we have if the government employees serve for the 39 year or gets retired in their 60s, then the lifetime cost would be 36.9 million, and in this case in term of salary their burden would be 28.7 million. However, in the third case their burden is higher in term of their personal pay as compared to the cost associated with the pension. And then we have the average discounted lifetime liabilities of supporting staff. By supporting staff I mean the BPS grade scale from 5 to 16 which are not gazetted, and we again estimated their lifetime cost and salaries, pension, and in 3 different scenarios. And the first scenario, if they serve for the 10 year, their lifetime on average their cost would be 34.3 million, and if they serve for 25 year, their lifetime cost would be 46 million rupees, and finally if they get retired in their 60s, the cost would be 59.1 million. However, this cost only includes their pension and salary, and we will further discuss the perks and other operational expenses ahead. Then we have the professional staff average discounted lifetime cost. Again, for the 3 same scenarios, if they serve for the 10 year, 25 year and 29 year. In the first case, on average their lifetime cost would be 82.3 million rupees, and if they serve for 25 year, their lifetime cost would be 125.8 million, and finally if they get retired in their 60s, the lifetime cost would be 140.5 million rupees. Moreover, we have estimated the length of public servant, that for how long they serve the government and for how long the government is supposed to finance them and their family.
In the first row actually shows that on average the BPS grade scale or the class 4 employee serves the government for 39 years if they get retired in their 60s. However, the government is bound to support them financially for 53 years, and then I have calculated their annual and monthly cost. And if we consider the supporting staff, if they get retired in their 60s, their year of services would be 32, but the government is supposed to finance them for 47 years. Similarly, if we consider the case of professional staff BPS 17 and above, they actually serve for 29 years only, but the government is supposed to bear their financial cost for more than 44 years. This slide basically shows the perks or the privileges which are available to the government employees. Here we have two types of perks. First is the financial benefits, which such as in term of health benefit or in term of house allowance, and then they also get there is also cost associated in term of their operational expenses. So for the BPS grade fund, their financial benefits are the perks we estimated are around 9 million, and their operational expenses are around 10 million, and it again increases with the grade scale of employees. Finally, we have the professional staff perks and privileges, which are even in more than the supporting staff, and basically for the BPS 17, the perks or the privileges are around 87 million, and it increase with the grade scale for 18. Their perks or the financial benefits are around 85 million, and for the grade 19 it is around 117. And if we consider the BPS grade 22, their perks or the financial benefits reach to 386 million rupees. This only shows the financial benefits, and the operational expenses for the grade 22 is around 386 million. However, these perks or these privileges do not include their lifetime cost, which I previously discussed in terms of their pension and salaries. These are just their financial benefits and the operational expenses which are associated with the government employees in Pakistan. And, to sum up, this study revealed that on average the class 4 employees, in the first scenario, the largest beneficiary would be their wife and spouse, their wife and daughter, and in case 2 and 3, the major proportion of the personal cost is associated with the employee themselves in terms of their salaries. And among the supporting staff and professional staff, in the first case, the largest beneficiary would be the spouse, followed by the employee himself or herself. However, in case 2 and 3, the largest beneficiary is employee, and in case 1, the average discounted lifetime cost of professional staff is 3 times higher than the class 4 and 2 times higher than the supporting staff. The average discounted lifetime cost is higher in third case, followed by case 2. Then I have discussed on the average the lifetime cost of with respect to the grade scale. Thank you. Thank you, Ajmal. Very nice presentation. I hope it gives you an idea what a public servant in various grades. ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने अपर ग्रेड्स को देखा है, इस पूरी स्टडी में ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 19 तक, जो कि जिसे हम मैनेजमेंट स्केल कहते हैं, ग्रेड्स 17 एंड अबव,
اس میں انہوں نے مختلف سیناریوز میں ان کو کاسٹ کو ان کو اسٹڈی کیا. اینڈ مائنڈ یو ون تھنگ, اس میں بہت سی ایسی کاسٹ ہیں کہ جو ابھی ہم نے جو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جسے ہم کہیں گے آف دا ریکارڈ, جس کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا. سو لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریلوے کے جو آفیسرز ہیں دے ہیو ہیوج ہاؤسز, پیلیشیل ہاؤسز, ان کے ساتھ کوارٹرز بھی ہوتے ہیں. ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہوتے ہیں وہ لوگ جو کوارٹر میں رہتے ہیں ان سے کرایہ بھی لیتے ہیں. سو دے ڈونٹ گیو اٹ ٹو دا گورنمنٹ. سو دیٹس اندر, اٹس ناٹ اے پرک, سو بٹ اٹس اے کاسٹ, رائٹ. وہ ایک گورنمنٹ کی ہاؤسنگ ہے بٹ کرایہ کسی اور کو جا رہا ہے. سو دیر آر لاٹ آف دیز ٹائپ آف کاسٹ وچ آر آف دا ریکارڈ. اس میں سبسڈائزڈ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو وابڈا کے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو مفت بجلی کے یونٹس ملتے ہیں, رائٹ. سو دیز کائنڈ آف کاسٹ, وہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی کور نہیں ہوئی. سو بٹ اٹ شوڈ گیو یو این آئیڈیا کہ دیر از اے لاٹ آف کاسٹ ایسوسیٹیڈ ود دا پبلک سیکٹر, رائٹ. سو بٹ اینی وے پلیز گو ہیڈ ود یور اینی کوشچنز فار اجمل. مائک دے دیں. Thanks, Ajmal Saab. It was a good study, by the way. And basically, what I think, being a public servant, that there must be good salaries. If the salaries will be good, people don't do. Usually, we have seen different department like motorway. Salaries are good, so people don't tend toward corruption and such type of practices. So the problem is not in the salaries. The problem is with the behavior of being corrupt. The government is like in more loss due to corruption and these type of practices. What do you think on this point? Like the salaries matters, but not at that extent where the corruption is. اس میں اس سے پہلے بھی PIDE کی کچھ اسٹڈیز ہے اور جو ہم نے رپورٹ پبلش کیا اس میں بھی ہم یہی کہہ رہے کہ جتنے جو پرکس پریویلیجز کے پاؤں میں ان کی کاسٹ بڑھ رہی ہے, ان کو مونیٹائز ہونا چاہیے ان کی سیلری کے پاؤں میں. پھر بیڈ پریکٹسز بھی نہیں ہوں گے اور اس سے ایفیشنسی بھی بڑھے گی. لیکن یہاں پہ جو ہم بات کر رہے کہ جو لائف ٹائم کاسٹ ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جب ان کی ہائرنگ ہوتی ہے تو ہم اس کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہوتے. یعنی ہمارے لیے وہ 30,000 ہوتے ہیں یا 20,000 ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو لائف ٹائم کاسٹ ہوتی ہے وہ ملینز میں ہوتی ہے. تو جو آپ بات کر رہے ہو کہ سیلریز بڑھنی چاہیے, وہ بالکل بڑھنی چاہیے, لیکن جو پرکس اور پریویلیجز ہے وہ مونیٹائز ہونے چاہیے ان ٹرم آف دیئر سیلری. اچھا, اس میں ایڈیشنلی میرا ایک کوشچن آپ سے ہے کہ جو آپ نے ایک ٹیبل میں دکھایا ہمیں فائنینشیل بینیفٹس پلس آپریشنل ایکسپینسز, تو آپریشنل ایکسپینسز میں جس طرح آپ BPS سپورٹنگ اسٹاف کا بھی آپ نے لگایا تھا 1-2 کا آپریشن, ان کا ایسا کوئی آپریشنل ایکسپینسز یوزلی گورنمنٹ پے نہیں کر رہی ہوتی, تو وہ آپ نے مطلب وہ کس طرح کیلکولیٹ کیا ہے کہ اس میں کیا انکلوڈیڈ ہے؟ اچھا سر, آپریشنل ایکسپینسز میں اب سپوز یہاں بلیک ہول میں ہم یہاں پہ بیٹھے تو اس کا کوئی رینٹ ہوگا, اور یہاں پہ الیکٹریسٹی جو اتنے امپلائیز یہاں پہ ہے وہ یوز کر رہے ہوں گے, کوئی ٹیلی فون یوز کر رہا ہوگا, کوئی نیٹ یوز کر رہا ہوگا, تو وہ اس کے آپریشنل ایکسپینسز ہے گورنمنٹ امپلائیز کے. اور اس میں پھر اگر ہم پروفیشنل سٹاف کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے پھر مزید لوگ ہوں گے جس کو ہم ورک سبسڈی بھی کہتے ہیں, یعنی ان کے کچھ PNs ہوں گے جو ان کو چائے لا کے دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایکسپینسز ہے یا ایک کاسٹ ہے جو گورنمنٹ بیئر کر رہی ہے, اینڈ وچ دے فائنینس فرام پبلک منی. انصر گیلانی, ڈائریکٹر فار آئیڈیا سیو دا ہیومن ریس, اور میں خود پاکستان ملٹری انجینئرنگ سروسز میں بھی رہا ہوں, GHQ میں, along with پاکستان ملٹری اکاؤنٹس. آڈٹ آرمی جہاں کہیں بھی ہوتی ہے پورے پاکستان میں, ساتھ ساتھ ملٹری اکاؤنٹس بھی ہوتا ہے. اب تو میں بھی میڈیا اور کچھ اور ہیومن رائٹس پر کام کر رہا ہوں. لیکن اگر انٹرنلی سروے دا وے یو میڈ اٹ آل اینڈ براٹ آل انفارمیشن اینڈ ڈیٹا and to open our eyes how much these people are becoming the burdening on the nerves of the Pakistan economy. لیکن ایک تو چیز یہ ہے کہ دیکھیں کولونیل مائنڈ سیٹ کے تحت دیکھیں تو ایشیا افریقہ میں جہاں برٹنز آئے ہیں یہاں پر وہ کانسٹیٹیوشنس دے کے گئے ہیں اور انسٹیٹیوشنز نہیں دے کے گئے. اگر انسٹیٹیوشنز دی ہیں تو وہ اسٹیبلشڈ نہیں ہے اور را ہینڈیڈ ہمارا عملہ ہے.
برطانیہ انڈیا تو پھر بھی برطانیہ کے ساتھ 190 سال رہا ہے، تو وہ ٹرینڈ ہوگی بیوروکریسی، جوڈیشری، ملٹری، میڈیا، ایجوکیشن ان کے یہاں 1948 1949 میں تک پر او اے لیول آ گیا. تو ہم تو سب کچھ جو ہے وہ 47 کے بعد شروع ہوئی. پھر ہماری سوسائٹی سوشولوجیکلی اسپیکنگ انٹیگریٹ نہیں ہوا ہے، اسٹینڈرڈ نہیں بڑھا ہے، ایجوکیشن نہیں ہے. وہی جو بیوروکریسی کی کلاس ہے وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ مطلب پالیٹکس میں بھی چلتا ہے، بیوروکریسی میں بھی چلتا ہے، جوڈیشری میں ٹاپ ایکیلونس جو بنے وہی مسلط ہیں. اور مڈل اور لوئر کلاس کی طرف جب ہم آتے ہیں تو وہاں ایجوکیشن نہیں ہے، انسٹیٹیوشن نہیں ہے، ماڈریشن ان پاپولیشن نہیں ہے، تو وہ ایک اور برڈن مطلب بنتے جا رہے ہیں. تو نیچے کی جو ٹیل ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے. تو اس میں اگر ایشیا افریقہ پرٹیکولرلی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کو دیکھیں یا سری لنکا بھی اس میں شامل کر لیں، تو اس میں سارے کے سارے جو ہے بندے انگیج کیے جا رہے ہیں، بھرتی کیے جا رہے ہیں کہ چلیں کچھ خاندان یا جو مڈل لوئر کلاس کے لوگ ہیں وہ بی پی ایس 1 اور اپ ٹل 16 تک وہ نان گیزٹڈ تک چلتے ہیں. اور برڈن تو ہے یہ، جس طرح آپ نے اسٹیٹس دیے ہیں یہ واقعی برڈن ہے. ایک ایشیا جیسا ملک نہ اتنی آرمی برداشت کر سکتا ہے انڈیا پاکستان کا، نہ جوڈیشری، اور نہ اس طرح کے جو پارکس ہیں اور جو آفیشلز ہیں. اور اوپر جب دیکھیں ایگزیکٹو کلاس کے پوائنٹ آف ویو سے تو ایگزیکٹو کلاس تو ٹوٹلی کاسٹلی ہے ہمارے اوپر. جو آفیسرز ہیں، پھر ان کو جو انٹرٹین کرنے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے جو سپورٹنگ عملہ ہے، وہ ایک لحاظ سے چلیں سپورٹنگ عملہ ہے، چائے پلانے وغیرہ یا جو بھی، ظاہر ان کے بھی خاندانوں کو چلانا ہے، ان کے بچے ہیں، فیوچر ہیں. تو ایک لوز سیلی جو ہے وہ ہمیں اسٹرکچرل پوائنٹ پر ملتی ہے کہ جسٹ جو ہے وہ انگیج کیے جا رہے ہیں، بھرتی کیے جا رہے ہیں، لیکن برڈن اتنا ہے پاکستان کی سوسائٹی پر. اور پاکستان تو چلایا ہی صرف بجلی کے بلوں پر جا رہا ہے، ٹیکسز تو ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں. تو اوورآل یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ برڈن ہے. لیکن سلوشن کیا ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی ایسی پولیٹیکل سوسائٹی یا پولیٹیکل پرسن ہو جو اپنے اندر پولیٹیکل ول رکھتا ہو جو ان ساروں کا ہاتھ ڈال سکے؟ آپ ایگزیکٹو پرسن دیکھیں، ریٹائر ہونے کے بعد پھر سیٹیں سنبھال لیتے ہیں، یوتھ وہیں کہ وہیں دیکھ رہی ہوتی ہے. آپ پچھلے پورے 75 ایئرز کا جو گارمنٹس آف دا اسٹیٹ بنتا ہے اس کو دیکھیں تو یہی کچھ ہے. ابھی بھی یوتھ دیکھیں جو پڑھی لکھی ہے وہ ہو سکتا ہے پڑھنے کے بعد یونیورسٹیز سے ڈگریز لینے کے بعد جب کہا جاتا ہے جائیں اور ملک و ملت کی خدمت کریں، ملک و ملت کی خدمت کریں، آگے انسٹیٹیوشن نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پھر پینشنوں اور تنخواہوں کے اوپر پیرنٹس پر گزارا کر رہے ہوتے ہیں. جتنی محنت کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ تو ان چیزوں پر یا ایسے اسٹرکچر پر یا اس کاسٹ کو ڈاؤن کرنے کے لیے ہاتھ کیسے ڈالا جا سکتا ہے یا کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے پائڈ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انفارمیشن ڈیٹا سب اچھا دے رہا ہے، ہمیشہ ہی ہوتا ہے. سولوشن کیا ہے اور کہاں سے آئے گا اور کیسے آئے گا؟ سر اس کا واحد سولوشن تو پرائیویٹائزیشن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ خود اس کو اپنی رسپانسبلٹی نہ لے کہ ہم نے ایک جاب دینی ہے، بجائے اس کے کہ اگر وہ جاب کریٹر کی مطلب اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، ایز اے فیسیلیٹیٹر کے طور پر اگر کام کرتے ہیں تو یہ نوبت پھر نہیں آئے گی، پھر گورنمنٹ جاب بھی اتنی نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ جو پولیٹیکل بیسڈ ہائرنگ ہوتی ہے یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو میرے خیال سے یہ پرائیویٹائزیشن ایک واحد حل ہے. اس کے علاوہ اگر سر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں. لیکن جی اس میں بہت سی چیزیں آپ نے ایک ساتھ بہت سی لیٹ می جسٹ لیٹ می جسٹ بریفلی ڈسکس دس تھنگ. ایک تو آپ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن نہیں، ایجوکیشن یہاں پہ اوور ایجوکیٹڈ نیشن ہے. لیٹ می ٹیل یو اوور ایجوکیٹڈ نیشن یہ ہے 200 سے زیادہ 250 یونیورسٹی ہیں اینڈ واٹ آر وی پروڈیوسنگ نتھنگ آف دا ویلیو. اب آپ بات کر رہے ہیں، اوکے لیٹ می جسٹ پلیز ٹاک اباؤٹ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کلونیل لیگیسی، کلونیل وہ تو 75 سال ہو گئے چلے گئے، ہماری اپنی بھی کوئی عقل کام کرتی ہوگی، کچھ کرتے ہوں گے نا. ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے انہوں نے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 450 سے زیادہ جو ہے یہ سب کچھ منسٹریاں سیمی اٹانومس جو. اب گورنمنٹ کا کیا کام ہے کہ وہ اسٹیل مل چلائے؟ اسٹیل مل تو چل ہی نہیں رہی، بٹ وی آر پیئنگ آل دا ڈیوز. ٹھیک ہے ختم کریں اس کو. پی آئی اے کیوں چلا رہے کیا؟ اور مجھے نہیں پتا کہ رحمت العالمین اتھارٹی اس سے پہلے بنائی تھی. اس کے علاوہ میں آپ کو 20 اور ڈپارٹمنٹس اور ان کے سیمی اٹانومس اداروں کے نام دے سکتا ہوں جن کا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے ابھی دیکھیں سپریم کورٹ نے ابھی ایک ہفتے پہلے وہ جب ہیئرنگ ہو رہی تھی انہوں نے ایک کمیشن بنایا کہ جی وہ جو اس سے پہلے وہ فیض آباد کے دھرنے کے رائٹس ہوئے تھے
آج میں پڑھ رہا تھا کہ اس کے لیے انہوں نے گورنمنٹ سے اس کمیشن کے لیے کام کرنے کے لیے 76 لاکھ روپے مانگے. ٹھیک ہے. اسی طرح SIFC بنائی گئی تھی, اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی 42 کروڑ روپے ریلیز کرے, جو کہ ان کو شاید مل گیا. سو یو ریئلی ہیو ٹو آسک دا کوشچن. اٹس ناٹ اباؤٹ, میں اگین کہتا ہوں گورنمنٹ کا ہمیشہ رول رہے گا, پبلک سیکٹر کا ہمیشہ رول رہے گا. یو کی ناٹ, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو جڑ سے اکاڑ کے پھینک دیں, کسی ملک میں یہ نہیں ہوتا. بٹ یو ہیو ٹو برنگ ان دا کویسچن آف ایفیشنسی. دوسری بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو برنگ ان دا کویسچن کہ ڈسکریشن جو ہے, کہ آپ کے ایک وزیر آتا ہے یا وزیر اعظم آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بس یہ نئی اتھارٹی بناؤ, یہ نئی وہ بناؤ, وزارت بناؤ, اس پہ کوئی وہ پوچھ گچھ نہیں ہے اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یو ہیو ٹو اسٹاپ دس تھنگ. وی کانٹ ہیو دس بگ اے پبلک سیکٹر اینڈ انیفیشینٹ ون. چلے ایفیشنسی ہوتی تو پھر کوئی بات ہوتی, وہ ایفیشنسی بھی نہیں ہے. 120 سے زیادہ کہ تقریباً 150 ہمارے ریگولیٹری ادارے ہیں وفاق کے اور صوبائی سطح پہ, کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کا کوئی کام نہیں ہے, 10 سے زیادہ ہونے بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی. سو کین وی ہیو دا نیکسٹ کویسچن پلیز. تھینک یو. السلام علیکم سر. سر سید کاشف علی فرام NDU پبلک پالیسی اسٹوڈنٹ. تو ماشاء اللہ کافی ریسرچ بیسڈ اور بہت اچھا ورک کیا, تو زبردست کانگریچولیشن. سر اگر بیوروکریٹس کی بات کی جائے نا, چلو اب بیسک پے اسکیلس کو چھوڑ کے اگر آپ جسٹ بیوروکریٹس کی طرف جائیں تو ان کی افیکٹونیس اور ایفیشنسی کی آپ بات کر رہے تھے, تو ہمیں ان میں مطلب ان کی کارکردگی اس طرح سے نظر نہیں آتی. اس کی وجہ سیلریز بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں تو ٹیلی کام سیکٹر, سافٹ ویئر, بینکنگ, ان کی 3-4 گنا زیادہ سیلریز ہیں. تو اور ٹریننگ بھی جب ہمارے خیال میں جب آپ ٹریننگ بھی ان کو کرواتے ہیں تو اسٹریس مینجمنٹ جو ہے نا, آپ اس پہ اتنا فوکس نہیں کرتے جو کہ مین ہے. ابھی ریسنٹلی بھی آپ دیکھ لیں CSP بلال پاشا نے سوسائڈ کیا ہے. تو اور دوسرا بیوروکریٹس کے اندر اگر آپ دیکھیں انٹرنل کے علاوہ ایکسٹرنل کچھ فیکٹرز ہیں, چیکس اینڈ بیلنس ہیں. میرے خیال میں 14 کے لگ بھگ کچھ ایسے ادارے ہیں جس کے اندر آپ کا پاکستان اکاؤنٹس کمیٹی ہے, جوڈیشری کی چیک اینڈ بیلنس ہیں, ایجنسی ہیں آپ کی FIA, نیب, اور اس کے علاوہ بھی کافی آپ کی پارلیمنٹ منسٹریز اور ان کی آگے کمیٹیز چیکس اینڈ بیلنس ہیں. جبکہ جوڈیشری بیوروکریسی یا آرمی بیوروکریسی کے اندر ان کا انٹرنل زیادہ افیکٹو ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو زیادہ افیکٹو کرنے کے لیے انٹرنلی وہ اگر ان کا بھی کوئی میکنزم ہو, اور پھر اس وقت تک پروموشن نہیں ہوتی جب تک وہ آؤٹ آف اسٹیشن نہ جائیں, تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فیملیز ساتھ نہیں ہوتی اور وہ ڈپارٹمنٹ بھی اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتا اور اتنا سٹریس ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں کہ سٹریس ایک وجہ ہے, سائیکولوجیکل فیکٹر مطلب ہے ان کی کارکردگی میں, جو آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, اس میں بیسکلی ایک تو یہ اسٹڈی صرف سول سرونٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, اس میں ہم نے پبلک سرونٹ جتنے بھی ہے, یعنی کوشچن ایک تو آپ کا ہمارے اسٹڈی سے اتنا لنکڈ نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے جو سائیکولوجیکل پریشر ہے اس کا آپ کے ورک پرفارمنس پہ ظاہر سی بات ہے امپیکٹ تو پڑے گا. تو آئی ہوپ آئی ایڈریس یور کوشچن. تھینک یو. السلام علیکم سر. سر ایک دو سوال ہیں. ایک تو جو آپ نے ریسرچ کیا ماشاء اللہ اٹس ویری نائس ریسرچ. سر میرا پہلا سوال یہ کہ جو آپ نے لائف ٹائم کاسٹ نکالی ہے, اوبویسلی ایک ایوریج کاسٹ آپ نے نکالی ہے, لیکن کیا ہمیں اگر ہم اکراس ڈپارٹمنٹس جاتے ہیں, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس پہ جاتے ہیں, تو کیا ہمیں یہ لائف ٹائم کاسٹ ہلتی ہوئی نظر آتی ہے کہ نہیں آتی اکراس ڈپارٹمنٹس اور اکراس ریجنس؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپریٹنگ کاسٹ اگر آپ اسلام آباد میں چلیں تو کوئی اور کاسٹ ہوتا ہے, آپ اگر کراچی میں کریں یا اندرون سندھ میں کریں تو آپ کے کاسٹ میں کافی ویریبلز آتے ہیں. ویریشن ہوگی بالکل. تو وہ ویریشن کیا آپ کو ایک اکراس ڈپارٹمنٹس نظر آ رہی ہے, اور اکراس ریجنس کیا آپ کو وہ نظر آتی ہے کہ نہیں آتی اپنے اس پورے؟ اچھا, اس میں جو ڈیٹا ہم نے یوز کیا ہے یہ تو فیڈرل لیول کا ہم نے یوز کیا ہے, تو یہ فیڈرل لیول کے جتنے یعنی ان کے لائف ٹائم کاسٹ کور کر رہے. البتہ مائنر سے ڈفرینس ظاہر سی بات ہے ہوں گے اگر ہم BPS گریڈ اسکیل بلوچستان کا لیں گے یا سندھ کا لیں گے یا پنجاب کا لیں گے یا KPK کا لیں گے, تو اس میں مائنر ڈفرینس ہوگا, وہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے. اور ود ان گورنمنٹ جو سیکٹرز ہے اس میں بھی ویریشن ہے. البتہ اس اسٹڈی میں ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہے کہ کون سے اب ڈپارٹمنٹ میں زیادہ ہے, کون سے ڈپارٹمنٹ میں کم ہے. ہم نے ایک لم سم یا جو ایوریج ان کی کاسٹ ہے وہ اسٹیمیٹ کی ہے. ہاں جی, لیٹ می جسٹ ایڈ ٹو دس تھنگ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آفٹر ریٹائرمنٹ جو بینیفٹس ہوتے ہیں وہ پریٹی مچ آلموسٹ سیم ہی, اس میں کوئی اتنا زیادہ آپ کو ڈفرینس نہیں نظر آئے گا.
اصل ایشو چونکہ بھائی نے خود کہا یہ سول سروس میں بھی رہے ہوئے ہیں, یہاں پہ اصل دوڑ جو لگتی ہے تو وہ ان ٹائم آف سروس لگتی ہے کہ آپ کو کون سی اچھی سیٹ مل جائے. آپ کون سے کچھ گروپس جو ہوتے ہیں وہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں, پی ایس ہو گیا, پولیس ہو گئے, کچھ گروپس جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے ماڑے ہوتے ہیں, ریلوے ہو گیا, ڈاکخانے والے ہو گئے, مطلب ناٹ ڈیو رسپیکٹ ٹو دیم, میں ان کی کوئی یہ نہیں کہ خدا نخواستہ ایسا کوئی ان کا ایشو ہے, لیکن جو ریچ گڈ سیٹس جسے کہتے ہیں نا, اب گڈ سیٹس کون سی ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ ڈونرز آ جاتے ہیں, وہ کوئی ایک پروگرام چلا لیتے ہیں, اس میں پروجیکٹ بیسڈ سیٹس ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں, تو اس میں آپ کو تنخواہ کے علاوہ اس کے وہ جو پروجیکٹ بیسڈ الاؤنسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ وہ جو ویریشن آتی ہے, بٹ جیسا کہ اجمل نے کہا, اور اٹ وازنٹ پاسبل کیونکہ وہ ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے, اور نہ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, میں خود ابھی ایک اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے فورن ایڈ پہ پاکستان میں, جو ڈونرز ہیں فورن ایڈ اور کنسلٹنٹس ہیں, اور ان کا اور بیوروکریسی کا اور پبلک سروینٹس کا کتنا کلوز لنک ہے. سو آئی ٹرائی ٹو گیٹ دا ڈیٹا کہ ان میں سے اکثریت جو بہت سے ہوتے ہیں وہ ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں باہر آن ڈونر ایکسپینسز, بٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نیور گیو می دیٹ ڈیٹا, وہ کہتے ہیں ہم نہیں شیئر کر سکتے. سو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو سی کہ یار اتنی ٹریننگ کر کے آتے ہیں, اتنی ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں, تو وہ یوز کہاں پہ ہوتی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, بٹ دے نیور گیو می دا ڈیٹا. سر اسی سے جو آپ نے ایفیشینسی اور افیکٹو کی جب بات کی ہے, تو اس سے بھی ایک میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے کاسٹ جو ہیں وہ دیز آر ایفیشینٹ کاسٹ اینڈ دیز آر نان ایفیشینٹ, جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو مہارات یا ایکسٹرا پرکس ملتی ہیں, جو بیٹر آپ کے پاس ایک کچھ ہوتے ہیں بیٹر ایکسپینسز اور کچھ آپ کے پاس ہوتے ہیں ایکسٹرا ایکسپینسز, تو کیا اس کو ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا میں, اس کا کوئی ہمارے پاس کوئی سسٹم وغیرہ کچھ اگر ہو؟ جی بالکل, جس طرح اسٹارٹ میں نے بات کی ورک سبسڈی کی, یعنی ورک سبسڈی سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک 17 گریڈ کا آفیسر ہے تو ان کے ساتھ 10 بندے اور بھی ہوں گے, گھر پہ بھی کام کرنے کے لیے بندے ہوں گے. یہ ایک اننیسیسری ایکسپینڈیچر ہے اور اس کا پھر کوئی امپیکٹ بھی نہیں پڑے گا, ایفیشنسی اس سے بڑی کی بھی نہیں. تو اس طرح کے جو ایکسپینسز ہے ہم اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے. سر لیکن جو میرا سوال تھا نا کہ کیا ہمارے پاس ایسی کیپیبلٹی ہے ود آر ریسرچ ڈیٹا کہ ہم ان کو ڈفرینشیٹ کر سکیں, کیونکہ وہ پتہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, بٹ کیا ہم ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ ہم اس کو آؤٹ آف دا سسٹم کمپلیٹلی ہم نکال سکیں؟ جی بالکل, ہم اس پہ کر تو سکتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اچھا, ایکچولی وی ڈو, وی کین ڈو دیٹ, بٹ اف وی وانٹ ٹو ڈو دیٹ, لیٹ می جسٹ گیو یو این ایگزامپل. آپ کی پریویس گورنمنٹ کے میں نے ایک ذکر کیا, ہر گورنمنٹ میں آتے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ کچھ کام اچھے ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے, اٹس کائنڈ آف اے مکس بیگ. تو لاسٹ گورنمنٹ میں انہوں نے ایک بڑا اچھا سسٹم بنایا تھا, پرائم منسٹر سٹیزنز پورٹل, ٹھیک ہے. پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل میں یہ تھا, اور بہت سے لوگوں کے ایشوز حل ہوئے بھی ہیں, بہت سو کے نہیں ہوئے لیکن بہت سو کے ایشوز ہوئے بھی ہیں, کہ وہ سیدھے جاتے تھے پورٹل پہ, اپنا ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کرتے, اپنے ایشو بیان کرتے تھے, اینڈ لاٹ آف دا گاٹ سالو. یہ نہیں کہ وہ جا کے سرکاری دفتروں کے چکر لگاتے تھے. سو دس از ون وے آف ایفیشنسی کہ یو ہیڈ اے ڈپارٹمنٹ, یو ہیڈ سم میکینزم ود ان اے ڈپارٹمنٹ دیٹ واز ورکنگ پریٹی ویل, ٹھیک ہے. بٹ دین یو ہیو جو بھی کورٹس گیا ہے, کچہریاں گیا ہے, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یار اٹس آف لٹل یوز, ٹھیک ہے. آپ چلے جائیں, کیسز جو ہیں وہ 20 سال بھی چلیں گے, 30 سال بھی چلیں گے. سو یو ریئلی نیڈ ٹو دین کویسچن کہ ان کو لوگ ججز کو لاکھوں میں جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ کس کام کے لیے. سو دیر آر ویز آف ڈفرینشیٹنگ, بٹ اف یو وانٹ ٹو ڈفرینشیٹ, اینڈ دیٹس ویئر دا ایشو از, وہ نیت کی بات آتی ہے. اچھا, میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم اپنی جو ریسرچ ہے یونیورسٹیز کی, اس میں ایک ہیومن سائیکالوجی کا جو فیکٹر ہے اسے ایکسکلوڈ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل میرا پبلک سرونٹس کے متعلق جیسے پیس اور پولیس ہے ہمارا, اور یعنی ابھی وار آن ٹیرر میں ہم نے کافی زیادہ قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد ابھی سائبر وارفیئر یا 5th جنریشن وارفیئر بھی ہے, اس میں جیسے یورپین انلائٹنمنٹ, اس کے بعد ورلڈ وارز, اور اس کے بعد وار آن ٹیرر 1971 کے بعد جو جتنے بھی لوگ شہید ہوئے, یعنی جو ڈیتھس ہوئی, تو اس میں کچھ آئیڈیالوجیز ہیں, ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ابھی کیونکہ موبائل کا دور ہے اور ڈیجیٹل دور ہے, اب ہر کسی کے پاس ایک پرائیویسی کا فیکٹر بھی ہے. تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب مجھے پتہ نہیں ہے یہ کوشچن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے کیا جائے, پائڈ سے کیا جائے یا ایپری سے کیا جائے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہے, کیونکہ
عوام بھی اس میں متاثر ہو رہی ہے. ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جیسے پولیس ہو گئی, آرمی ہو گئی, اور جتنے بھی ایف سی اور جتنے بھی یعنی اوور آل ہیومنز افیکٹ ہو رہے ہیں اس میں. تو یہ کویشچن کس سے کیا جائے گا, اس سے آئیڈیالوجیز ہیں انہیں کاؤنٹر کیسے؟ یہ تو یار یہ تو آپ 5th جنریشن وارفیئر والوں سے کویشچن کریں نا, اگر کر سکتے ہیں, اگر آپ پھر بچ گئے. لیکن اینی وے اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس ڈائریکٹلی, بٹ اف اجمل اف یو وانٹ ٹو آنسر اٹ, بٹ اٹس ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دس. میرے پاس بھی کوئی آنسر نہیں ہے آپ کے سوال کا. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, اٹس جو آپ کا سوال ہے نا, اٹ وڈ گو ٹو دا منسٹری آف انفارمیشن. اوکے, آپ کو کیا انفارمیشن, اگر آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے ہمیں بھی بتا دیں تو وہ ہمیں بھی بتا دیں, کیونکہ وہ ایک فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ ہے. تو اس میں بہت سے لوگوں نے سوال پوچھے ہیں جن کا آج تک پھر کبھی جواب نہیں آیا. سو دیر از لٹل فریڈم آف انفارمیشن. سوال کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے, یہاں سوال کرنے والے کو ڈھونڈا جاتا ہے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. السلام سر, ویری گڈ پریزنٹیشن سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ سر ڈو یو تھنک دیٹ فائل کلچر ہے جو ہمارا, جس نے ہمارے پبلک سرونٹس کو اور پبلک سروس جو ایک قسم کا جو ہمارا سسٹم ہے اس کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے آج بھی, جس کی وجہ سے آج بھی ہمیں جس کہتے ہیں لوگوں کو ریکروٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ڈیجیٹائزیشن کیا ہی ہمارا جواب ہوگا, اور اگر ہوگا بھی تو پاکستان کتنے عرصے میں ریفارم کی طرف جا سکتا ہے, اور آپ کا کیا اس میں آپ لوگوں کی کیا اسٹڈی ہے اس میں؟ اچھا سر, اس میں جس طرح ہم نے اسٹارٹ میں بھی سر نے بھی بات کی کہ گورنمنٹ فٹ پرنٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کو ایک دم سے کم مطلب ایوائڈ نہیں کر سکتے ہیں. جب تک گورنمنٹ ہوگا تب تک یہ گورنمنٹ جاب بھی ہوگی. اور اس سے ریلیٹڈ لاسٹ ٹائم میں ایک اسٹڈی کنڈکٹ کر رہا تھا ٹریننگ سے ریلیٹڈ, کہ جو گورنمنٹ انٹیٹیز ہے اس میں لوگ ٹریننگ لیتے بھی ہے یا نہیں لیتے. تو اس میں پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر انٹیٹی میں کتنی ابھی پوزیشنز ہے جو خالی پڑی ہے کافی عرصے سے. تو ان کی جو ایک اسٹرکچرل ایشو ہے کہ انہوں نے اپنے اس میں یعنی جو رول آف بزنس ہے اس میں اتنے لوگوں کے لیے ایک اسپیس رکھی ہے کہ وہ ہائر کرتے جا رہے ہیں, لیکن اس کی کوئی آؤٹ پٹ نظر آ نہیں رہی. یعنی جب تک گورنمنٹ کا سائز ڈکریز نہیں ہوگا تب تک یہ گورنمنٹ جاب بھی کم نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ سر اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. سوری میں لیٹ آیا تو آئی ہوپ میں کچھ ریپیٹ وہ چیز نہ پوچھوں جو آلریڈی آنسر ہو چکی ہے. بٹ میں اس کا نوٹ جو اس میں تھوڑی انفارمیشن جو شیئر ہوئی تھی کہ جی کیا کاسٹ آتی ہیں مختلف گریڈس کی, تو کافی ہائی کاسٹ ہیں. تو پھر میں یہ سوچ رہا تھا کہ چلیں کاسٹ تو پتہ چل گئیں, تو اب کیا پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ مطلب ایک طرف کاسٹ ہے تو دوسری طرف اگر کوئی پروڈکٹیوٹی کا کوئی میجر ہو کہ بھئی اچھا کاسٹ تو یہ ہے لیکن ویلیو ایڈڈ یہ ہے اس سے, تو اگر دونوں کو کمپیئر کریں, یا پھر اگر ڈاؤن سائزنگ کی بات ہو یا زیادہ ایفیشینٹ اداروں کو کرنے کی بات ہو, تو کیا اس میں کچھ کیا جا سکتا ہے کہ جو فار ایگزامپل جتنے لیئرز ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں فائل 6-7 لیئرز اوپر جانی ہوتی ہے پھر نیچے آنی ہوتی ہے, تو اگر وہ لیئرز کم ہو جائیں, اگر 2-3 لیئرز میکسیمم ہوں, تو کیا بسائڈس کاسٹ, اب کاسٹ تو ایک ہو گیا فیکٹر, تو اگینسٹ دیٹ کیا چیز ہے جس کو میجر کیا جائے تاکہ بہتری کی طرف جا سکیں اور تھوڑا مطلب ایفیشنسی بڑھا سکیں؟ ایگزیکٹلی سر, اس میں تو ہم نے اسٹوری کا ون سائڈ ہی کور کیا ہے کہ گورنمنٹ امپلائی کا کاسٹ کیا ہے. البتہ ظاہر سی بات ہے اگر گورنمنٹ امپلائیز ہائر کرتے ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن تو ہوگی. اس پہ ہم نے فی الحال کوئی ریسرچ کنڈکٹ نہیں کیا کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے اگینسٹ دیز بینیفٹس. تو اس پہ اسٹڈی ظاہر سی باتیں ہونی چاہیے کہ ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے اور کیا یہ بیلنس کر بھی رہے یا نہیں کر رہے. تو ایک ہمیں نیٹ ویلیو کا پتہ ہونا چاہیے کہ نیٹ ان کا ورتھ کیا ہے, پازیٹیو میں ہے نیگیٹیو میں ہے,
اور ہو سکتی ہے اور ہمیں کرنی چاہیے. ہم انشاءاللہ کریں گے بھی پائٹ سے. اس میں ہاں جی اس میں سر میں صرف ایک عرض مختصر یہ کروں کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا یس دیر آر ویز. سو لیٹ می جسٹ گیو یو 2 ایگزامپلس. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد میں سی ڈی اے نے ایک آکشن کی لینڈ کی, اکثر کرتے ہیں کیونکہ دیٹس دا اونلی وے دیر ارننگ از. اب وہ کوئی اور ارننگ ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے. سو دا تھنگ از کہ دیر از آلریڈی ان مارکیٹ اینڈ پیپل وانٹ دس ریئل اسٹیٹ ان اسلام آباد. سی ڈی اے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے لوگوں کو کہ وہ آ کے لوگوں کو بتائے کہ یہ پلاٹس جو ہیں وہ ہم سیل کرنے والے ہیں, بیکاز دیر از آلریڈی ڈیمانڈ دیر. ٹھیک ہے جی, ایک تو ایفیشنسی ایک یہ آ گئی. دوسری ایک اور ایک مثال میں دیتا ہوں. میں ایک انٹرویو سن رہا تھا کہ پی آئی اے کے ایشوز پہ انٹرویو تھا. اب اس میں ایک یہ چیز انہوں نے ایک بڑی مزیدار بتائی. انہوں نے کہا کہ انجینئر آل اوور دا ورلڈ جو کہ سول ایئر کرافٹس ہوتے ہیں, ان کے جو انجینئرس ہائر کیے جاتے ہیں دے گیٹ ڈرٹی. ڈرٹی کا ان کا یہ مطلب تھا کہ وہ خود سارا کام کرتے ہیں, چاہے جہاز کا پایا کھولنا ہو, چاہے کوئی پیچ کھولنا ہو, چاہے اس کے ٹائر ٹھیک ہے. کہتے ہیں پی آئی اے میں یہ نہیں ہے. پی آئی اے میں انجینئرز نے اپنے لیے 10 اور بندے ہائر کیے ہوئے کہ کھولیں گے وہ, ہم صرف اس کو دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ پیچ کدھر لگانا ہے, کیا کرنا ہے, وہ کرنا ہے. سو یور میجر آف ایفیشنسی یہیں پہ آ گیا کہ یار وہ خود کام کریں بجائے 10 بندوں کے کام کروانے کے. دے شوڈ ڈو دیٹ دم سیلوز. اور ایک میجر آف ایفیشنسی ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ویئر دیر از آلریڈی اے مارکیٹ پریزنٹ, یو ڈونٹ نیڈ اے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, رائٹ. وہ کوئی بھی دے سکتا ہے. وہ کیبنٹ ڈویژن بھی ایک اشتہار دے سکتا ہے کہ یار اسلام آباد میں اتنا لینڈ ہے تو ہم اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں. پیپل وڈ کم دیم سیلوز, رائٹ. نا شاہد صاحب اور کاکڑ صاحب, میں تکلفات سارے برطرف کرتے ہوئے کرپشن اور یہ جو ایفیشنسی وغیرہ ہے اس کو بھی برطرف کرتے ہوئے, کیونکہ مختصر کر رہا ہوں اور آخر میں ہوں تو شاید وہ زیادہ ہماری ہو جائے گی ٹو دا پوائنٹ بات, کہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان ہے وہ جس زمین پہ پیدا ہو گیا ہے, اب اس کی خوراک, اس کا صحت, اس کی رہائش جو ہے وہ اس زمین کا بن گیا ہے, فرض بن گیا ہے کہ اس کو دینا. اور میرا اپنا تعلق بھی ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہے جیسے یہ بات کریں, لیکن جو آپ نے 460 کہے ان میں وہ جو سب سے پیریفرل ہوگا نا, تو بالکل این اٹیچ ڈپارٹمنٹ آف آ منسٹری, تو وہ اس میں فال کرتا ہے. لہٰذا کوئی اتنی زیادہ ایکسپینسز میں تو نہیں کر رہا ہوں نا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی یہ ساری اسٹڈی میں آپ نے کیا نا, تو آپ کی باتیں ہم نے سن لی ہیں اور ہم نے یہ خود ہی ایک کنکلوژن پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہاں بہت کاسٹ ہو رہی ہے اور اس کا یہ سارا کیا ہو گیا, یعنی یہ کر لیا. جبکہ میں نے پوچھنا ہے کہ یار واقعی اسٹڈی کا مطلب یہی تھا, وہ بھی بعد میں کرتے ہیں بات. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس اسٹڈی کرتے ہوئے آپ نے خاص طور پہ یا آرٹ ڈسکشن میں میں مس کر رہا ہوں کہ اگر صرف ایک شخص بیٹھا ہوتا نا, رحمان باجوہ, جو گورنمنٹ آفیسرز اور ان کی سب کی کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے ہمارے لیے بہت اچھا تک گفتگو شاید اور بڑھتی اور کھلتی اور چیزیں سامنے بڑی پرٹیکولر ہو کے پریسائز ہو کے سامنے آ جاتی نا, رادر دن یہ کہ ہم یہ کریں کہ آؤٹ پٹ کیا ہو رہا ہے, اس میں یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کرپشن کیا ہے, واٹ از دیٹ. تو میں کاکڑ صاحب آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں, ریکویسٹ ہے کہ ایک بار دوبارہ ذرا ہمیں بتا دیں کہ ساری اسٹڈی کے اغراض و مقاصد کیا تھے اور پھر آپ کس کنکلوژن پہنچ رہے ہیں. اچھا سر, بیسیکلی جب ہم نے یہ اسٹڈی اسٹارٹ کی تو اس کا مین موٹیو یہ تھا کہ جو جس طرح سر نے بات کی کہ پی آئی اے میں اگر کوئی انجینئر ہے تو اس کے ساتھ پھر 10 بندے اور بھی ہوں گے, اور وہ بعد میں آئے گا کہ میں نے مطلب صرف گائیڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں گے تو وہاں پہ ایک ہی انڈیویجول ہوگا جو سارے کام کریں گے اور ایفیشینٹلی کریں گے. یہ ہم نے سٹارٹ کیا ورک سبسڈی سے, یعنی آر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو ایون اگر میں پائٹ کی بات کروں تو وہاں پہ آپ کو ہنڈریڈس میں لوگ نظر آئیں گے جو سپورٹنگ سٹاف کی مد میں ہے, جو کہ ریکوائرڈ نہیں ہے, ہونے نہیں چاہیے. اور اسی طرح باقی پائٹ یعنی ایک چھوٹا ادارہ ہے, اس کے علاوہ باقی منسٹریز میں ہزاروں میں لوگ ہیں جو کوئی مطلب ان کی آؤٹ پٹ نہیں ہے. تو پھر ہم نے یہ کوشش کی کہ اگر ہم ان کو جاب دے بھی رہے ہیں, بے شک وہ گریڈ 4 ہی صحیح, لیکن ان کی ایک کاسٹ تو ہے جو گورنمنٹ بیئر کر رہی ہے یا جو پبلک بیئر کر رہی ہے. تو اس کا مین مقصد یہی تھا کہ اس پولیٹیکل جاب کریشن کی یا جو سپورٹنگ سٹاف ہے یا جو ان پروڈکٹیو سٹاف ہے, ان کی کاسٹ کتنی ہے اور ان کا ورتھ یا جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ تو ہمیں اتنی نظر نہیں آ رہی ہے. جس طرح شاہد صاحب نے کہا, پی آئی اے کا اگزامپل دیا, اس کے علاوہ باقی
ڈپارٹمنٹ ہمارے سامنے ہے, پیرالل گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کام کر رہے ہیں, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ زیادہ ایفیشینٹ ہے, اس کی ایفیشنسی زیادہ ہے اور وہاں پہ لوگ بھی اتنے نہیں ہیں. تو ہم کیوں بجائے اس کے کہ جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہم نے اتنے لوگوں کو ہائر کیا ہے, اس کے بجائے اگر یہی لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتے تو ان کی ایک آؤٹ پٹ بھی ہمیں نظر آتی اور ایک لارج اسکیل پہ ہمیں ایک ڈیولپمنٹ بھی نظر آتی, ایک گروتھ نظر آتی. البتہ چونکہ ہمیں گورنمنٹ سیکٹر میں ایک پرکس ملتی ہے یا بینیفٹس ملتی ہے یا ہم خود کو سیو فیل کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب مجھے منتھلی بیسس پہ سیلری آنی ہے, میرا آؤٹ پٹ ہو نہ ہو, تو وہ پھر ایک ہم ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا سکتے, ہم پھر اسٹک رہیں گے یہیں پہ. اور اس کو ایون میں ایک رینٹ سیکنگ ویشیس سرکل کہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ سائز ہے اور پھر اس کی وجہ سے باقی اور ایشوز بھی کریٹ ہوتے ہیں, یعنی جو گورنمنٹ فٹ پرنٹ ہے اور یہ پھر ریپیٹ ہو رہا ہے اگین ٹورڈ دا گورنمنٹ سائز اور دا گورنمنٹ پریزنس. اچھا, اس میں ایک چیز میں کلیئر کر دوں. دیکھیں یہ ایک ایشو ہے, ہم نے جتنی بھی اسٹڈیز کی ہیں نا یہ سول سرونٹ سے ریلیٹڈ, تو ایک یہاں پہ ہوتا ہے کہ اکثر ہم سول سرونٹ, بہت دفعہ ایسے ہوا میں ملا ہوں تو وہ بڑے غصے ہوئے ہیں, کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی اسٹڈی ہے. تو پہلا سوال میں یہ کرتا ہوں کہ آپ نے پڑھی ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں پڑھی تو نہیں ہم نے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ پڑھ لیں. دیکھیں دس از نتھنگ اگینسٹ دا سول سروینٹس, یا پھر ہم یہ نہیں کہہ رہے بیوروکریسی کے اگینسٹ نہیں ہے, وی آر جسٹ ہائی لائٹنگ ون اسپیکٹ آف اٹ. آپ دیکھیں دس از سمپل. آپ نے جو بات کی, جو سوال آپ نے کیا, اس کا پارشلی میں نے شروع میں جواب دے دیا تھا. میں نے آپ کو اسکینڈینیوین ممالک کی ایگزامپل دی, وہاں پہ بھی پبلک سیکٹر ہے اور بہت بڑا پبلک سیکٹر ہے. 50% تنخواہ سے جو ہے 35 سے 50% وہ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں, یہ اچھا خاصا ہیوی ٹیکس ہے. بٹ دین یو ہیو ٹو لک کہ وہ واپس کیا دے رہے ہیں. وہاں کے آپ ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ دیکھیں, وہاں پہ آپ ہیلتھ کا اسٹینڈرڈ دیکھیں. سو دے آر گیٹنگ سم تھنگ آؤٹ آف دیٹ ایکسپینس. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے پبلک سیکٹر رکھنا ہے, بالکل ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. بٹ دین وی آر آسکنگ دا کویسچن, ایک تو یہ سمپل اسٹڈی ہے کہ اس کا کاسٹ ہمیں لائف ٹائم کاسٹ کتنی ہے. یہ پاکستان میں صرف نہیں ہوتی, یہ ہر جگہ ہوتی ہے. لائف ٹائم کاسٹ کتنی ہے پاکستان میں, ہم فار دا فرسٹ ٹائم پرہیپس کر رہے ہیں پائڈ, اینڈ اٹ شوڈ بی پریز فار دیٹ, کیونکہ ہوتی نہیں ہیں یہ اسٹڈیز. پھر دوسرا یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو کیری دس فارورڈ. یہ کسی اس میں نہیں ہے کہ کوئی دشمنی کے اس میں ہے کہ نہیں بس ختم کر دو سب کچھ, وہ جڑ سے اٹھا کے پھینک دو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹس کیری دس ڈسکشن فارورڈ کہ اوکے وٹ ایگزیکٹلی ڈو وی ریکوائر. اگر ہم نے پبلک سیکٹر کے لیے لوگ ہائر کرنے بھی ہیں, سو ہاؤ ڈو یو میک بیسٹ یوز آف اٹ. گیون جب آپ ہائر کر رہے ہوتے, جیسے کاکڑ نے بات کی, اجمل کاکڑ نے, کہ آپ جس وقت ہائر کر رہے ہوتے یو نو کہ دس وڈ بی دیئر لائف ٹائم کاسٹ آن ایوریج. So how do you make best use of them? So really, do you need a steel mill? Do you need a PIA? Do you need companies to be run by the government? Or do you really need services, health, education, اور اس میں کوالٹی آپ کو چاہیے کہ صرف آپ نے لوگ ہائر کرنے ہیں جو کہ ABC پڑھائیں, اس سے زیادہ آگے نہ جائے. So these are the questions. ہم صرف اپنے یہ ایک ایسپیکٹ کو اجاگر کر رہے ہیں, ہم ڈبیٹ کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. ہماری کوئی یہ ریکمنڈیشن نہیں ہے کہ جی بس سب کچھ ختم کر دو, یہ بند کر, نہ ہم کر سکتے. ٹھیک ہے جی, تو اس چیز کو آئی گیس کہ اس چیز کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. ہم لوگ اپنی طرف سے ایک کوشش کر رہے ہیں, یہ ایک تحقیقاتی کوشش ہے جی. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو.